بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2 لیکچر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک والے مسئلے پہ میں عرض کر چکا ہوں، جس میں ایک لیکچر میں قرآن و سنت، صحیح بخاری کی 5 حدیث اور اس کے علاوہ کتب 6 کی کچھ روایات سے میں نے دلائل تاریخ کے صحیح الاسناد روایات حدیث سے آپ کے سامنے رکھے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت محبوب علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح مبارک فرمایا، آپ کی عمر مبارک اما عائشہ پاک کی رخصتی کے وقت 19 سال تھی۔ اس کے بعد کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا، میں اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو اس نے وہ سارا لیکچر سنا اور اگلے دن وہ مجھے ساتھی میرا اسٹوڈنٹ کہنے لگا کہ یہ جو بخاری شریف میں استاد صاحب روایات آئی ہیں، صحیح بخاری میں لکھا ہے اور ایک نہیں 2-3 روایات ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 6 سال تھی، رخصتی کے وقت 9 سال تھی، تو ان کا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کی بات اچھی ہے، ہم ان کی اسناد کو دیکھیں گے، اور پھر ہم نے اس کو دیکھا، ہم نے اس کو ریویو کیا اور وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں، پچھلے دور میں ایسا رہا ہے کہ جب کوئی بندہ احقاق حق کے لیے کوئی دلائل قائم کر کے، ایک رائے قائم کر کے کوئی بات کرتا ہے، تو خوارج کی طرف سے ایک روش ہمیں تاریخ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ خوارج کہتے ہیں یہ بندہ منکر حدیث ہے، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، یا اس کو وہ بس کوئی بات بنا کے، جس طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خوارج نے کہا یا علی اشرکت باللہ، نعوذ باللہ، علی تو مشرک ہو گیا ہے۔ وہ کہتے تھے، مولا علی کو کہتے تھے کہ آپ شرک کر رہے ہیں، کیوں کہ آپ نے حاکم بنا لیا، اور ان الحکم الا للہ، حاکم تو اللہ ہوتا ہے، تو آپ نے بندے کو حاکم بنا لیا، لہذا شرک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حیدر کرار شیر خدا، آغوش رسول میں پلنے والے، جن کی تربیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے تو شرک کر دیا۔ اور ان کی اس حوالے سے خوارج کا ایک طریقہ اور ان کی ایک روش ہے کہ جب کوئی بندہ اگر اہل السنہ کے اندر اگر کوئی بندہ صحیح بخاری شریف کی کسی روایت سے اختلاف کر دے، یا کسی سے اختلاف ایسی روایت جو ان کے خلاف جائے، تو اس کو یہ 2 منٹ میں کہہ دیتے ہیں یہ منکر حدیث ہو گیا ہے۔ جیسے وہ امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ نے جادو والی روایتوں سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا اگرچہ صحیح بخاری میں لکھا ہے لیکن یہ کسی نے گھڑی ہیں منافقین، اور مسلمان تو مان ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا، اگر حضور پر جادو ہو گیا تو باقی پیچھے دین کیا بچتا ہے۔ یا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 3 جھوٹوں والی روایت سے اختلاف کیا کہ روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، امام راضی فرماتے خدا کی قسم میں اس بات کو نہیں مانتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے انہ کان صدیق النبیہ، وہ تو اللہ کے سچے نبی تھے ابراہیم علیہ السلام، اور روایت کہہ رہی ہے 3 جھوٹ بولے، لہٰذا یہ روایت قرآن کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا۔ اچھا، تو اس طرح علماء نے اختلاف کیا ہے، اس کے اوپر میں دوسرا لیکچر ریکارڈ کرا چکا ہوں، آج یہ تیسری بات ہے، اور اس کے اندر صرف ان روایات کو دیکھا جائے گا اور ان کو ہم ایک نظر دیکھیں گے، ان کی اسناد و متون کے اوپر محدثین کرام کی کیا آراء ہیں۔ اس کے اندر ایک میں بات کر دوں کہ عین ممکن ہے میری یہ جو گفتگو ایک میں چلا رہا ہوں، 2 ہو گئیں، آج تیسری ہے، تو اس کے بعد کو سننے کے بعد کوئی دوست مجھے کہے کہ یہ منکر حدیث ہے، تو یہ میرے لیے کوئی ایک حیرت کی بات نہیں ہوگی۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دوں، کتاب ہے لقاء الباب المفتوح، لکھنے والے محمد بن صالح بن محمد العثیمین، یہ سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں۔ اس کتاب کے اندر 8ویں جلد کے صفحہ 29 پہ سائل نے ان سے سوال پوچھا کہ حضرت صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ ہم امام ابن حجر عسقلانی، کون امام ابن حجر؟ صاحب تہذیب التہذیب، صاحب تقریب التہذیب، صاحب لسان المیزان، صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے امام، اگر ہم نے راویوں کے اوپر جرح و تعدیل دیکھنی ہو تو امام ابن حجر کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے، خلاصہ نچوڑ لکھ دیا ہے انہوں نے، اس امام ابن حجر کی بات ہو رہی ہے۔ بندہ پوچھتا ہے جناب مجھے پتہ چلا ہم امام ابن حجر کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا، کون امام نووی؟ صحیح مسلم کی شرح لکھنے میں، یہ وہی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن کی کتاب الاذکار ہے، جس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جب جنگل میں ہماری سواری گھومتی ہم کہتے یا اللہ کے بندوں مدد کرو، اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارتے، مشکلیں حل ہو جاتی۔ یہ وہ امام نووی جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی، صحیح مسلم کی چیپٹرائزیشن فرمانے والے امام نووی، باب بندی انہوں نے فرمائی۔ اور جب رفع یدین کی بات آتی ہے اور ہم وہ اپنا گھوڑوں کی دموں والی روایت پیش کرتے ہیں تو ہمارے دوست کہتے ہیں دیکھو یہ باب دیکھو، تمہیں پتہ ہی نہیں باب کیا، امام نووی نے باب باندھا ہے، پھر ہمیں امام نووی کی شان سناتے ہیں۔ اب بندہ کہتا ہے عثیمین صاحب سے کہ جناب
مجھے پتہ چلا امام نووی اور ابن حجر کو من غیر اہل سنت والجماعہ، ہم اہل سنت نہیں سمجھتے۔ یہ بات صحیح ہے؟ آگے بابا جی کہتے ہیں، شیخ صالح حسین صاحب کہتے ہیں فیما یذهبان الیہ فی الاسماء والصفات لیس من اہل سنت والجماعہ، ہاں یہ اسماء و صفات میں تعویلیں کرتے ہیں، ابن حجر بھی سنی نہیں ہے، امام نووی بھی سنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اگر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سنیت سے باہر نکال سکتے ہیں، امام نووی کو نکال سکتے ہیں، تو دوستو آپ اور میں چیز ہی کیا ہے؟ اگر یہ ہمیں منکر حدیث کہہ دیں تو یہ ایک ہو سکتا ہے۔ تو میں نے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد کہ صحیح بخاری شریف کی کسی روایت سے اختلاف کرنا یہ کیسا ہے؟ کیا اس سے بندہ منکر حدیث ہوتا ہے؟ اس کی 15 مثالیں میں پچھلی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ چکا کہ 1400 سال کے ائمہ محدثین نے صحیح بخاری شریف کی کئی روایتوں سے اختلاف کیا ہے، اور یہ کوئی شجر ممنوع نہیں ہے، بندہ اسے یہ اختلاف کرنے سے بندہ جنت سے نہیں نکل جاتا۔ اچھا، اس کی ایک مثال صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 7449 ہے۔ اس کا خلاصہ پیچھے بیان ہو گیا سورہ قاف کی تفسیر میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کہے گی یا اللہ میں بھری نہیں، مجھے اور عطا کر، اور دے، تو بندے ڈال رہے ہوں گے جہنم میں کافر، تو تب روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے ایک مخلوق پیدا فرمائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس حدیث کی شرح میں مشارق الانوار علی صحاح الانصار میں قاضی یاز مالکی، حاد الارواح الی بلاد الافراح میں علامہ ابن قیم، اور المنہاج السنت النبویہ میں امام ابن تیمیہ، حافظ ابن تیمیہ، یہ سارے لکھتے ہیں، کہتے ہیں اما اللفظ الذی وقع فی صحیح البخاری، یہ جو صحیح بخاری کے اپنا حدیث میں یہ جو لفظ آئے ہیں انہ ینشئ للنار، اللہ جہنم کے لیے مخلوق پیدا کر کے اس میں ڈال دے گا، تو کہتے ہیں ھذا غلط من بعض الرواۃ، علامہ ابن قیم کہتے ہیں یہ راویوں کی غلطی ہے، یہ روایت غلط ہے، اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کی ڈیٹیل میں پچھلی گفتگو آپ سن لیں، وہاں میں پڑھ آیا، امام علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبیان القرآن میں ڈیٹیل پڑھ دی، اس کی بیان کر دی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت لازم آئے گی جو کہ جائز نہیں۔ اور حافظ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ روایت۔ والبخاری رواہ فی سائر المواد علی الصواب، امام بخاری نے ساری روایتوں میں جنت کے اللہ جنت کے لیے مخلوق پیدا کر کے جنت میں ڈالے گا، ساری جگہ پہ وہ ہے، ایک جگہ پہ یہ لکھا، کیوں؟ تاکہ امام بخاری راوی کی غلطی کو بیان کر دیں، جس طرح کے راویوں کی عادت آئی اذا واقع من بعد الرواۃ غلط فی لفظ، جس طرح کو راویوں کے لفظ میں غلطی آ جائے تو امام بخاری سارے لفظوں کو ذکر کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اب روایت صحیح بخاری کی اور حافظ ابن قیم کہتے ہیں یہ غلط ہے، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ لفظ غلط ہیں، اب روایت سے اختلاف کر رہے ہیں، تو کیا یہ منکر حدیث ہو گئے؟ یہ نکل گئے اپنا، اور یہ منکر تھے روایات کی، حدیث کو مانتے ہی نہیں تھے، یہ کیسے ہو گیا؟ تیسری مثال اس کی میں پڑھ دوں، شرح عقیدۃ الطحاویہ، یہ عقیدے کی کتاب ہے، اس کے اوپر جو مقدمہ ہے اس کا لکھا اور اس کی تخریج علامہ ناصر الدین البانی صاحب انہوں نے کی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 23 ہے میرے سامنے، اردو میں اس کی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے اس کی۔ اچھا، اس کے اندر علامہ البانی کہتے ہیں ولیس معنی ذالک، اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ ان کل حرف او لفظۃ او کلمہ، کہ صحیح بخاری میں آنے والا ہر لفظ ہر کلمہ وہ صحیح ہے میں جو آیا بخاری مسلم میں ہوا بمنزلۃ ما فی القرآن، وہ قرآن کی طرح ہے کہ جس طرح قرآن کا ہر لفظ ہر حرف حق ہے، اسی طرح بخاری مسلم میں آنے والا ہر حرف حق ہے۔ کہتے ہیں نہیں، بالکل یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ علامہ البانی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ کہتے ہیں لا یمکن، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اور کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اس کے اندر اپنا وہم یا غلطی ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ آپ نے کیسے عقیدہ بنا لیا؟ علامہ البانی کہہ رہے ہیں، کہتے فلسنا نا تاکید العصمت لکتاب بعد کتاب اللہ تعالی اصلا، بالکل بھی ہم قرآن کے بعد، اللہ کی کتاب کے بعد کسی کی کتاب کے لیے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتے کہ ہم کہیں جس طرح قرآن ہر طرح کی تحریف سے پاک، قرآن میں شک کرنے والا بے ایمان ہے۔ علامہ البانی کہتے ہیں جس طرح اللہ کی ذات بے مثال ہے، خدا جیسا کائنات میں کوئی نہیں نہ ہو سکتا، اسی طرح اس کی کتاب بھی بے مثال ہے۔ اور علامہ بدر الدین عینی نے بھی یہ بات کی ہے عمدۃ القاری میں کہ جس طرح اللہ بے مثال ہے اسی طرح اس کی کتاب بے مثال ہے، قرآن جیسی کتاب کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی۔ محدثین کرام نے کوششیں فرمائی ہیں اور اللہ نے ان کی کوششوں کو قبول فرمایا اور امت میں ان کتابوں کو شہرت اور دوام اور محبت بخشی اور لوگ پڑھتے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قرآن کی طرح ہے، اس کا ہر حرف ہی ٹھیک ہے۔ اس کی آگے ایک مثال علامہ البانی دیتے ہیں،
علامہ البانی کہتے ہیں صحیح بخاری میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی سند سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وہو محرم، کہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت میمونہ سے شادی کی اس حالت میں کہ آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، حالت احرام، اور یہ مسئلہ فقہ میں چلتا ہے حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ علامہ البانی کہتے ہیں دوسری حدیثوں میں اماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا آپ نے حالت احرام میں نہیں تھے، احرام نہیں باندھا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں آ رہا ہے کہ آپ نے احرام باندھا ہوا تھا۔ علامہ البانی کہتے ہیں ہر بندے کو اپنی حالت کا زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ اب نکاح حضرت میمونہ کا ہوا تھا، وہ خود کہہ رہی ہیں کہ حضور حالت احرام میں نہیں تھے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے صحیح بخاری میں روایت آ رہی کہ حالت احرام میں تھے۔ تو علامہ البانی کہتے ہیں یہاں پر اعتبار اماں میمونہ کے قول کا ہوگا، صحیح بخاری کی یہ روایت صحیح نہیں مانی جائے گی، معتبر نہیں مانی جائے گی۔ اب صحیح بخاری کی روایت سے علامہ البانی اختلاف کر رہے ہیں، کیا یہ منکر حدیث ہو گئے؟ اب اس کے بعد دیکھیے صحیح بخاری کے اندر کئی ایسے راوی ہیں ان سے محدثین کرام نے اختلاف کیا ہے۔ امام ابو حاتم الرازی نے اس کے اوپر کتاب لکھی، اور دیگر محدثین امام دارقطنی نے صحیح بخاری کی کئی روایات سے اختلاف کیا ہے۔ اچھا خیر وہ میں اختلافات کی لسٹ آپ کو نہیں سنانے لگا، اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 150 ہے، باب الاستنجاء بالماء، صحیح بخاری کے اندر۔ حدیث کی سند سنیں، حدثنا ابو الولید ہشام بن عبد الملک قال حدثنا شعبۃ عن ابی معاذ واسمہ عطاء بن ابی میمونۃ۔ اب اس کے اندر حدیث کے اندر آگے حضرت انس بن مالک کی وہ حدیث ہے 150۔ اب اس کے اندر ابو معاذ جن کا نام عطاء بن میمونہ ہے، عطاء بن ابی میمونہ، یہ ایک راوی ہیں۔ ان کے بارے میں الکامل فی ضعفاء الرجال کے اندر ہے، امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ عطاء بن ابی میمونہ قدری راوی تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو قدر ہے، عقیدہ قدر ہے، اور کہ مشکات المصابیح میں دیگر قدر کے چیپٹر آتے ہیں تقدیر کے، اور اس میں عقائد آتے ہیں قدر کے، یہ اس کا منکر تھا۔ اب اس کی روایت صحیح بخاری میں موجود، اور محدثین نے اس راوی سے اختلاف کیا کہ یہ راوی عقیدے کا پکا نہیں تھا، اور علامہ ابن عدی کہتے ہیں وہ معروف بالقدر، اور تقریب التہذیب میں ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں رومیہ بالقدر، اس کی طرف اپنا قدری ہونے کا پورا اس کو کیا۔ اور امام حماد بن زید، امام بخاری تہذیب و تہذیب میں ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، امام بخاری آپ خود فرماتے ہیں کانا جر القدر، یہ عقیدہ قدریہ کا داعی تھا۔ اب امام بخاری ایک جگہ پہ فرماتے ہیں عقیدہ قدر کا داعی تھا، اور دوسری جگہ اس کی حدیث اپنی کتاب میں لے آئے، یعنی غلطی کا ہو جانا ممکن ہے، ممکن ہے اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ اس جانب نہ گئی ہو کہ میں نے ایک کتاب میں اس راوی کے بارے میں یہ لکھا ہے، یا وہ دوسری اس کی محدث کئی حضرات طویل کرتے ہیں کہ وہ جی ان کے اپنا وہ بدعت کا داعی نہیں تھا، وہ آگے میں اس کی مثال لاتا ہوں۔ امام ابو حاتم الرازی تہذیب الکمال علامہ مزی لکھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں لا یحتج بحدیثہ، عطاء بن ابی میمونہ کی حدیث کو تو دلیل ہی نہیں بنایا جا سکتا، لیکن صحیح بخاری میں اس کو بنایا گیا ہے۔ اب انہوں نے اس بندے سے اختلاف کیا ہے، کیا یہ ائمہ منکرین حدیث ہو گئے؟ دوسری مثال اس کی دیکھیں، اب شاید وہ کوئی بندہ یہ بات کرے کہ نہیں دیکھیں جی وہ عقیدے کی پھر دو قسمیں ہیں، اصول حدیث پھر ہمیں پڑھاتے ہیں ہمارے دوست، ٹھیک ہے۔ وہ دو دوست میرے کہنے لگے دیکھیں بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، آپ جا کے مقدمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی مقدمہ ہے، میں کہ جی میں پڑھتا ہوں، میں پڑھا بھی رہا ہوں، میں پڑھتا ہوں، ٹھیک پڑھ لیتا ہوں۔ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ لکھا ہے، محدثین ابن حجر اسقلانی کو پڑھ لیں، نزہۃ الفکر پڑھ لیں، فلاں پڑھ لیں، فلاں 4-5 کتابوں کے حوالے دے کے پڑھ لیں، جی ٹھیک ہے کیا پڑھنا ہے جناب؟ اس کے اندر آپ یہ پڑھ لیں بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت مفسقہ مکفرہ، ایک بدعت فسق والی، ایک ہے وہ بدعت جو بندے کو کفر تک لے جائے، جو بدعت کفر تک لے جائے اس کی روایت باتفاق محدثین رد ہے۔ جو فسق والی ہو، عقیدے میں تھوڑی خرابی ہو لیکن کفر کی حد تک نہ جائے، اس کے اندر دو احتمالات ہیں کہ وہ بندہ اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا، اپنے عقیدے کا پرچار کرتا تھا، یعنی وہ اس کا ایک پریچر تھا یا نہیں تھا۔ اگر تو نہیں تھا پھر اس کی روایت قبول ہے، اور اگر اپنی بدعت کی طرف وہ داعی تھا، لوگوں کو دعوت دیتا تھا کہ آؤ میری بات مانو، اور بات بھی بدعت والی کرتا تھا، تو پھر اس کی روایت قبول نہیں ہوگی۔ تو آپ یہ 150 کے اندر جس راوی کی بات کر رہے ہیں یہ بدعتی تھا لیکن یہ اپنی بدعت کی طرف داعی نہیں تھا۔ میں نے کہا جی 1 منٹ دیں، حدیث نمبر 4346 صحیح بخاری کتاب المغازی، اور حضرت ابو معاذ اور ابو معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے والا باب ہے۔ حدیث ہے حدثنی عباس ابن الولید
آگے حدثنا عبدالواحد عن ایوب بن عائز. اب ایوب بن عائز نامی راوی ہے. علامہ ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ مرجی تھا، ابن حبان کہتے ہیں یہ مرجی تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے سامنے کتاب ہے تاریخ الکبیر، اس کے اندر یہ ایوب بن عائز کا چیپٹر ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 420 ہے، اور حدیث نمبر 1346 ہے. اس کے اندر امام بخاری کہتے ہیں کانا یرل ارجاء، یہ عقیدہ ارجاء کی رائے رکھتا تھا، یہ بدعقیدہ تھا. اچھا، تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. اور باقی محدثین نے بھی اس کو لکھا کہ یہ اپنا، اور علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں کہتے ہیں کہ والعجب من البخاری، مجھے تعجب ہے امام بخاری پر، ایک طرف خود ہی اس کو کہتے ہیں یہ بدعقیدہ تھا، اور دوسری جانب اپنی کتاب میں اس کی روایت بھی لے آئے. یہ بڑی عجیب بات ہے، یعنی خطا ہو سکتی ہے. اچھا، اب بات آ گئی آگے، اب بات آ گئی کہ وہ راوی جو اپنے عقیدے کی طرف دائی ہو، بدعت کے عقیدے کی طرف بلانے والا ہو، اس کی روایت قبول نہیں ہوتی. یہ تو سادے بدعتی تھے، دائی نہیں تھے. میں نے کہا جی اچھا، آگے آپ دیکھیں، حدیث نمبر 7083 ہے. حدثنا عبداللہ ابن عبد الوہاب حدثنا حماد عن رجل لم یسمی عن الحسن. اب اس کے اندر حماد روایت کرتے ہیں اس بندے سے جس بندے کا نام ہی نہیں ہے، بخاری شریف میں اس راوی کا نام نہیں ہے، تو اس روایت کا نام چھپایا ہے، یعنی وہ راوی، اس کا نام امام بخاری رحمۃ اللہ ذکر نہیں کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی عمدۃ القاری فتح الباری میں، علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں کہتے ہیں جس کا نام نہیں نہ لیا، ہوا عمرو بن عبید شیخ المعتزلہ، وہ معتزلہ کا سردار عمر بن عبید ہے، معتزلہ کا سردار. اچھا، کس طرح؟ تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں عمر بن علی کہتے تھے یہ تو مدروک الحدیث صاحب عبیدۃ بدعتی ہے، بدعتی. اچھا، اب آگے دیکھیں، ابن حماد کہتے ہیں کہ عمر بن عبید لیس بشیء، وہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. نعیم بن حماد کہتے ہیں، تہذیب الکمال میں علامہ مزی لکھتے ہیں، نعیم بن حماد کہتے ہیں میں نے ابن مبارک سے پوچھا لأی شیء ترکوا عمرو بن عبید، کس وجہ سے محدثین نے عمر بن عبید کی حدیث کو لینا چھوڑ دیا؟ قال، عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے ان عمرن کان یدعو الی القدر، یہ عقیدہ قدریہ کا دائی تھا، مبلغ تھا اپنی بدعت کا، بلاتا ہوتا تھا ادھر. اور محدثین کا آپ نے ابھی تو کہا تھا کہ جو اپنی بدعت کا دائی ہو اس کی روایت نہیں، یہ تو دائی ہیں، روایت تو اس کی بھی آ گئی، اور محدثین نے ان سے اختلاف کیا ان راویوں سے. اور امام ابو حاتم کہتے ہیں متروک الحدیث ہے، اور ابن معین نے تو ان کو دیریہ تک کہہ دیا، اور بھی بہت ساری ان کے اوپر جروحات ہیں، اور متروک تارک احمد وغیرہ کے لفظ آئے ہیں ان کے بارے میں. اچھا، اب یہ دیکھیں، یعنی یہ بخاری شریف کے کچھ ایسے راوی ہیں، روایات میں بخاری شریف میں موجود حدیث کی اسناد میں کچھ ایسے راوی موجود ہیں جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن سے روایت لائے ہیں، لیکن دیگر محدثین کرام نے ان سے اختلاف کیا ہے. اس کی تصریح یہ میرے سامنے ہے نعمت الباری، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، پہلی جلد ہے، مقدمہ ہے، صفحہ نمبر 94 مسامحات کے اندر لکھتے ہیں صحیح بخاری میں ایسے راویوں کی تعداد کافی زیادہ ہے جو جہمی، قدری، رافضی یا مرجئہ عقیدہ کے حامل تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایسے راوی بھی ہیں جو منکر الحدیث، واہمی اور وہمی تھے. چنانچہ ان تمام کی تفصیل حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنا مقدمہ کے اندر لکھ دی ہے، انہوں نے اس کے اندر ڈیٹیل، اور آپ اس کے اندر وہ پڑھ لیں، بہت لمبے صفحے ہیں، امام ابن حجر نے وہ ساری لکھی ہیں ان کی محدثین کی جروحات. کہتے ہیں کئی ایسی راوی بھی بخاری شریف میں موجود ہیں جن راویوں پر خود دوسری کتابوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی ہے اور اپنی کتاب میں انہی کی روایات لے آئے ہیں. اور آگے وہ سارے جو حوالے ہیں امام علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ ان میں سے کچھ لکھے ہیں. کہتے ہیں ان کے علاوہ زبیر بن محمد تیمی، سعید بن عروہ، عبداللہ بن ابی لبید، عبد الملک بن امین، عبد الوارث بن سعید، عطا بن صائب بن یزید، اور یہ تمام راوی ضعیف ہیں. اور کتاب الضعفاء اور تاریخ کبیر میں امام بخاری نے خود ان کو ضعیف کہا اور خود ہی روایت لے آئے، اور اس کے اوپر ٹائٹل باندھا مسامحات بخاری. یعنی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کا ہو جانا ممکن ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یوں اشارہ کرتے تھے اللہ قبر رسول کی طرف، آقا و مولا حضور محبوب علیہ السلام کی تربت لحد مصطفیٰ کی طرف. فرماتے تھے لوگوں، صرف یہ محبوب آقا نامدار، دو جہانوں کے بادشاہ کے حبیب، اللہ رب العالمین کے حبیب، حبیب کامل، ان کی ذات ہے جن سے اختلاف کرنا حرام ہے، ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ لوگوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. اب آ جائیں بخاری شریف کے اندر وہ جو روایات آئی ہیں ان کا کس طرح ان کو دیکھنا چاہیے. اب اس کے اندر دیکھیں، سب سے پہلے صحیح بخاری کے اندر جو روایت ہے، حدیث نمبر 3894 ہے صحیح بخاری کے اندر، پہلی روایت.
اس کی میں سندیں پڑھوں گا اور بعد میں ان پہ بات کروں گا۔ اس کے اندر روایت کرتے ہیں فروا بن ابی مازا، علی بن مصر، تیسرے راوی ہیں ان ہشام ان ابیہ ان عائشہ۔ ہشام روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، عروہ روایت کرتے ہیں اماں عائشہ سے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی، حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ۔ حضرت ہشام عروہ سے، عروہ اماں عائشہ سے، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال میں شادی کی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5134 ہے، ان ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ، ہشام عروہ اماں عائشہ۔ یہ سند 3 روایات صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں آ جائیں، حدیث نمبر صحیح مسلم کی 3479 ہے صحیح مسلم کے اندر، اس کے اندر بھی اسی طرح ہے ان ہشام ان ابیہ عن عائشہ، ہشام عروہ اماں عائشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال میں شادی کی۔ اور بخاری صحیح مسلم کے اندر 2 آگے سندیں اسی طرح ہیں، ہشام عروہ عائشہ۔ صحیح مسلم کی 4تھی سند، یہ میں پوری صحیح مسلم کی بات نہیں کر رہا، یہ چونکہ یہ سند کے اندر سند ایک چل رہی ہشام بن عروہ کی، تو میں ساتھ ان کو کر رہا ہوں، وگرنہ صحیح مسلم کے اندر جو روایات ہیں جن سے محدثین نے اختلاف کیا وہ میں انشاءاللہ میں پھر کبھی لاؤں گا، آج اس کی بات وہ ڈیٹیل نہیں ہے، یہ صرف اجمال ہے، تفصیل پھر آئے گی۔ حدیث نمبر صحیح مسلم کی 6288، کلہم عن ہشام بہذا الاسناد، ساری 2 اور 3 امام مسلم میں ترک لائیں، آگے ساری کہتے ہیں سب کا سلسلہ ہشام سے ملتا ہے، ہشام عروہ اماں عائشہ۔ اس کے اندر کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں کھیلتی ہوتی تھی گڈیوں کے ساتھ، گڑیا تھی چھوٹی جو بچیوں کے پاس ہوتی، ان کے ساتھ میں کھیلتی تھی۔ اللہ، زوجہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضور کی زوجہ گڈیوں کے ساتھ، اللہ اکبر۔ خیر مانا تو آپ، میں سند پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ ہو گئی صحیح مسلم کی 4 روایتیں۔ یہی سند سنن النسائی میں دیکھ لیں 3257، حدثنا ہشام بن عروہ ان ابی ان عائشہ، ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے، اماں عائشہ سے، وہی ہے 6 سال میں شادی ہوئی۔ 3258 نمبر روایت سنن النسائی کی، ہشام عروہ اماں عائشہ سے 3258 نسائی کی۔ اس کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی 7 سال عمر تھی، پچھلی روایتوں میں 6 آ رہا ہے، یہاں پہ 7 آ گیا، یہ بعد میں بات کرتا ہوں۔ آگے 3378 سنن النسائی کی، ہشام عروہ عائشہ، وہی سند چل رہی۔ سنن ابن ماجہ میں 1876 ہے، سنن ابی داؤد کے اندر 2121 اور 4933 4935، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر۔ صحیح بخاری کی 3، مسلم کی 4، ابو داؤد کی 3، نسائی کی 3 اور ابن ماجہ کی 1 روایت، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ سب کی سند کے اندر راوی ہیں ہشام، اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں، عروہ روایت کرتے ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اب اس کی سند دیکھیں، اس کے اندر مین راوی، مرکزی راوی ہیں ہشام بن عروہ۔ امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ راوی ثقہ ہیں، فقیہ ہیں، لیکن ربما دلسا، کبھی کبھی یہ تدلیس کرتے ہوتے تھے۔ تقریب التہذیب میں امام ابن حجر کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں مدلس کی عن والی روایت تو قبول نہیں ہوتی جب وہ عن سے روایت کرے، اور تمام ان طرق کتابوں کے اندر حضرت امام ہشام اپنے والد سے عن سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح کے بغیر۔ اچھا آگے حضرت امام ابن قطان کہتے ہیں، یہ طبقات المدلسین میں امام ابن حجر لکھتے ہیں، ابن قطان کہتے ہیں کہ مشہور ہے ہشام کے بارے میں انہ قادم العراق 3 مرات، کہ وہ 3 بار عراق آئے، 3 بار عراق آئے۔ تو پہلی بار وہ حدیث بیان کرتے تھے اپنے والد سے، سما کی تصریح کرتے تھے، جب دوسری بار آئے حدث بالکثیر، بڑی روایتیں سناتے تھے لیکن تصریح نہیں کرتے تھے سما کی۔ کہتے ہیں یہ بات تقاضا کرتی ہے انہ حدث عنہ بما لم یسمعہ من، وہ ان بندوں سے روایتیں بیان کرتے تھے جن سے انہوں نے سنا نہیں تھا، وہذا ہوا تدلیس، اسی کو تو تدلیس کہتے ہیں، لہذا یہ ان کی تدلیس کے اوپر بات کر رہے ہیں امام ابن حجر ابن قطان کے حوالے سے۔ آگے کہتے ہیں، آگے بھی وہ آگے اپنا اسماء المدلسین میں امام سیوطی اور جامع تحصیل فی احکام المراسیل میں ابو سعید بن خلیل لکھتے ہیں، ہشام بن عروہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ مشہور نہیں لیکن تدلیس کرتے ہوتے تھے کبھی کبھی۔ آگے وہ ایک روایت لکھ کے کہتے ہیں، حضرت ہشام نے ایک روایت بیان کی اپنے والد عروہ سے، عروہ کی سند اماں عائشہ تک روایت بیان کی، اور روایت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ نے اپنے والد صاحب سے خود سنا ہے؟ تو ہشام کہنے لگے لم اسمع من ابی الا ھذا، نہیں میں نے بھائی اتنا حصہ، آدھی حدیث اپنے والد سے سنی ہے اور باقی نہیں ان سے میں نے سنی، انما ہوا نزوری، وہ زوری کی ہے۔ یعنی امام ہشام کچھ روایتیں ایسی بیان کرتے تھے جو انہوں نے مکمل اپنے والد سے نہیں سنی ہوتی تھی،
درمیان میں کسی اور سے سنی ہوتی تھی، اور وہ کون ہے بیان کرنے والا اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور جب کسی بندہ کوئی نامینیٹ بندہ ہی نہیں ہے اندر کہ وہ ہشام نے کسے سنی تھی، یہ تدلیس ہے۔ اور محدثین کی جو اصول ہیں ان کے مطابق یہ روایت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک سماع کی تصریح نہ ملے یا اس کی مکمل سند صحیح اندر نہ ملے۔ اور دوسری بات، ہشام سے روایت کرنے والے کثرت سے عراق کے بندے ہیں۔ ہشام کے دو دور ہیں، امام ہشام کے دو دور ہیں زندگی کی۔ ایک وہ عرصہ، وہ وقت جو مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں گزارا، اس میں جتنی روایات بیان کرتے تھے حق تھیں، سچ تھیں۔ اس کے بعد کچھ وہ وقت تھا کہ جب یہ مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے چلے گئے، یہاں مدینہ چھوڑ کے عراق کی جانب، اور 3 بار ہیں، 3 بار آئے گئے۔ امام یعقوب بن شبی، اب تہذیب الکمال میں علامہ بیزی نے اس کو لکھا، تذکرۃ الحفاظ میں علامہ ذہبی نے لکھا، تہذیب التہذیب میں امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا۔ یعقوب بن ابی شیبہ کہتے ہیں ہشام ثابت پکے راوی ہیں، لیکن لم ينکر علیہ الا بعد ما صار الى العراق، ان کی جو روایتوں کو محدثین نے منکر کہا اور ان روایتوں کا انکار کیا، وہ روایات ہیں جو انہوں نے عراق جانے کے بعد بیان کی۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نکاح والی باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو والی کہانیاں، یہ ساری عراق جا کر انہوں نے بیان کی، اور عراقی بندے ان سے یہ روایتیں بیان کرتے ہیں۔ خیر یہ جادو کا میں آپ کو لنک دے رہا ہوں، تفصیل سے ڈیٹیل سے انشاءاللہ کبھی میں گفتگو کروں گا پوری وضاحت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو والی روایات پہ۔ آج ان پہ بات نہیں، آج صرف نکاح عائشہ رضی اللہ عنہ والی روایتیں ہیں۔ تو یہ عراق جانے کے بعد جو ان کی روایتیں تھیں ان کا محدثین نے انکار کیا ہے۔ اور سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی نے لکھا، تہذیب التہذیب میں امام ابن حجر اسقلانی نے، تہذیب الکمال میں علامہ مزی نے، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان مالک نقم علی ہشام بن عروہ حدیثہ لأہل العراق وکان لا یرداہ۔ امام ہشام کی جتنی روایتیں تھیں جو انہوں نے ان سے عراقی بیان کرتے تھے، عراق میں جا کے جو انہوں نے سنائی، امام مالک ان پر تنقید کرتے تھے، اور امام مالک فرماتے تھے میں بالکل ان روایتوں سے راضی نہیں ہوں، یہ روایتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اب دیکھیں ایک اور بات، سوچیں امام ہشام کہاں تھے؟ مدینہ میں، مدینہ میں رہے، انہوں نے حدیثیں بیان کی، ان کا حلقہ احباب بنا، لوگ آئے حدیثوں کا سماع کیا۔ امام مالک کہاں تھے؟ وہ بھی مدینہ میں، ان کے پاس تھے، ان کے ساتھ وقت گزرا ہوگا ان کا، ان کے سامنے زانو تلمذ امام مالک ہوئے ہوں گے۔ امام مالک نے سب سے پہلا ذخیرہ حدیث جسے کتابی شکل میں بند کیا ابواب فقہی بنا کے، وہ موطا امام مالک ہے۔ صحیح بخاری تو اس کے کئی 150 سال بعد لکھی گئی آگے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موطا امام مالک لکھا، اس کے پورے موطا امام مالک میں کتاب النکاح کے چیپٹر آپ بھی لائے ہیں، نکاح کے مسائل انہوں نے بھی ڈسکس فرمائے ہیں۔ امام مالک نے یہ 6 سال والی روایات کیوں نہیں لکھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو والی روایات کیوں نہیں لکھی؟ کیونکہ یہ باتیں مدینہ میں امام ہشام نے بیان کی نہیں، یہ انہوں نے عراق جا کر بیان کی ہیں۔ اس کے بعد تہذیب الکمال میں علامہ مزی اور تہذیب التہذیب میں امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں میں نے امام مالک کو خواب میں دیکھا، خواب میں امام مالک کو مجھے زیارت ہوئی امام مالک کی، فسألتہ عن ہشام بن عروہ، میں نے پوچھا کہ ہشام بن عروہ کی روایتیں کیسی ہیں، میں وہ لے لوں بیان کروں؟ تو فرمایا ما حدث بہ وهو عندنا، کہ جو روایتیں وہ ہمارے پاس بیان کرتا تھا مدینہ میں وہ صحیح ہیں، وما حدث بہ بعد ما خرج من عندنا، جو ہمارے پاس جانے کے بعد عراق میں اس نے بیان کی، فکانہ یوہن، اس امام مالک فرماتے ہیں وہ نہ لے، خواب میں آ کے امام مالک کہہ رہے ہیں کہ یہ روایتیں نہ لینا۔ اور یہ روایات عائشہ کے نکاح والی جو ہشام بیان کرتے ہیں، یہ عراقی راوی ان سے روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ عراق جانے کے بعد بیان کی۔ دوسری بات، یہ مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، مدلس کی ان والی روایت تو قابل قبول نہیں ہوتی۔ پھر کہتے ہیں محمول علی السماع ہے، قرآن کی کس آیت میں ہے؟ یہ کس حدیث مصطفیٰ میں ہے کہ محمول علی السماع جو صحیحین میں ہوگی وہ محمول علی السماع مان لینا وہ صحیح ہوں گی؟ جی وہ اصول بنائے ہیں، اصول محدثین نے بعد میں کہا، سر آپ مانتے ہیں وہ محدثین تو پھر تدلیس کے اوپر یا یہ نقم امام مالک بھی لگا رہے ہیں، تو ان اصولوں کو بھی آپ مانتے ہیں کہ یہ صرف آدھے اصول مانتے ہیں۔ دوسری سند اس حوالے کے 6 سال نکاح والی سند دوسری، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1422 ہے۔ ہشام والی ساری سندیں میں نے بیان کر دی، اور بھی کتابوں میں ہوں گی امام ہشام کی سند سے، میں نے کتب ستہ میں صرف اس کو ڈسکس کیا ہے۔ اب صحیح مسلم میں ایک اور سند ہے، حدثنا یحییٰ بن یحییٰ و اسحاق بن ابراہیم و ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب قال یحییٰ و اسحاق اخبرنا وقال الاخر حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ، یہ سند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا
اما عائشہ فرماتی ہیں تزوجہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے شادی فرمائی، وہی بنت 6، 6 سال عمر تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو اس وقت 9 سال تھی۔ اب یہ مجھے ایک دوست کہنے لگے یہ دیکھیں اس میں عامش نہیں، اب اس میں وہ ہشام نہیں ہے، عروہ بھی نہیں ہے، تو یہ تو سند ہے نا، اس میں ابو معاویہ راوی ہیں ایک، یہ جو ابو معاویہ راوی ہیں ان کے بارے میں تہذیب و تہذیب میں امام ابن حجر کہتے ہیں، ابن حبان نے کہا کانا حافظاً متقنا حافظ تھے، لاکنہ کانا مرجعاً، یہ تو عقیدہ ارجاء کے قائل تھے، اور خبیثاً، یہ میں اس کا نعوذ باللہ اس کا ترجمہ نہیں میں کرتا، لیکن حافظ ابن حبان کہتے کانا مرجعاً خبیثاً، اور یہ تہذیب و تہذیب میں امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ راوی ثقہ تھے لیکن یدلس، ایک تو مدلس تھے، وکانا مرجعاً، اور مرجی عقیدے کے حامل تھے، اور یعقوب بن ابی شیبہ کہتے ہیں ہے اپنا ثقہ تھے اور لیکن تدلیس بھی کرتے تھے اور مرجی تھے، اور وکی امام وکی بن جراح وہ ان کا جنازہ پڑھنے ہی نہیں گئے، کیوں؟ کہتے تھے یہ بندہ مرجی ہے، یہ عقیدہ ارجاء کا حامل ہے۔ اچھا ایک بات ہو گئی مدلس تھے، دوسری بات ہو گئی عقیدہ خراب تھا۔ آگے امام طبقات المدلسین میں ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اعمش سے ان کی جب روایت ہوتی مضبوط ہے، لیکن یہاں پہ تدلیس ہے، دوسرا مرجی ہیں۔ اچھا اور آگے آ جائیں تہذیب و تہذیب میں امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں بات وہی آ گئی کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت مفسقہ، بدعت مکفرہ۔ مفسقہ کی 2 باتیں ہیں کہ بندہ اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے یا نہیں، اگر نہیں بلاتا تو روایت قبول ہے، وہ کہتے ہیں یہ پھر قبول ہے، اگر بلاتا ہے پھر قبول نہیں۔ اچھا میں نے کہا یہ آپ کا قاعدہ مان لیا، لیکن یہاں دیکھیں تہذیب و تہذیب میں امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں قال ابو زرع، امام ابو زرع رازی کہتے ہیں کان اجر الارجاء، یہ ارجاء کے رائے رکھتا تھا، عقیدہ مرجیوں والا تھا۔ پوچھا گیا ابو زرع رازی کان یدعو الیہ، یہ اپنی دعوت کی طرف بدعت والے عقیدے کی طرف بلاتا بھی تھا؟ قال نعم، فرمایا ہاں یہ تو اپنے بدعت کے عقیدے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوتا، دائی تھا بدعت کا، اور دائی کی روایت تو قبول ہی نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کو کیسے قبول کر لیا؟ اور ایک مرتبہ امام آجری نے کہا کان مرجعن، اور ایک مرتبہ فرمایا کان رئیس المرجع، یہ عام مرجع نہیں، مرجعین کا سردار، عقیدہ مرجعہ کا سردار تھا، بہت بڑا۔ ایک تو عقیدہ ارجاء کے دائی بدعتی، اور دوسرے ان سے روایت کرنے والے مدلس۔ اچھا اب دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ جو باتیں ہیں جرح و تعدیل کی، یہ جو جرح و تعدیل کی باتیں ہیں لوگ ہمیں سناتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے، بخاری میں لکھا ہے حضور کی یہ شان، اپنا ترمذی میں فلاں حدیث ہے، اپنا نسائی کے اندر ہے حضرت مولا علی کی یہ شان ہے، ابو بکر صدیق کی یہ شان ہے، اہل بیت کی شان، اولیاء اللہ کی یہ شان ہے، تمہارے دوست کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں جی؟ اس میں فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی کمزور ہے۔ جب ہم شان مصطفیٰ میں بات بیان کریں، ہم حدیث سنائیں کہ کتب 6 میں آیا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں شفاعت کروں گا، صدیقین شہداء میرے امت کے اولیاء اللہ شفاعت کریں گے، ہم حدیث سناتے ہیں ابو داؤد میں، کہتے ضعیف ہے، کیوں؟ اس میں ایک راوی ہے، وہ راوی کمزور ہے۔ لوگ اللہ کے حبیب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اولیاء امت کے صحابہ، اہل بیت، ان کی شان کو کم کرنے کے لیے روایتوں پر جرح و تعدیل کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے آج ہم اپنے آقا و مولا کی حرمت کا دفاع کرنے کے لیے جرح و تعدیل کر رہے ہیں، ہم راویوں پر بس ذاتی مقصد کے لیے کسی کی شان کو، اللہ کے نبی کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ تابعین اور اہل بیت اور اولیاء کی شان کو کم کرنے کے لیے جرح نہیں کر رہے، ہم ذات تحفظ ناموس رسالت کے لیے جرح کر رہے ہیں۔ آپ کی اور ہماری جرح و تعدیل میں بھی فرق ہے، خوارج کی جرح و تعدیل ذات مصطفیٰ کی شان کم کرنے کے لیے ہوتی ہے، ہم اپنے آقا کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے کے لیے یہ جرح و تعدیل کر رہے ہیں۔ تیسری سند صحیح مسلم کی 1422 کے اندر حدثنا عبد بن حمید اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن عروہ عن عائشہ، لیکن اس میں ابو معاویہ بھی نہیں ہے، یہ تو سند بالکل پرفیکٹ جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بھی پڑھیں متن، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہ حوا یہ بنت 7 سنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی 7 سال عمر تھی، عائشہ فرماتی ہیں میری۔ اچھا اب اس کے اندر ایک بات دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات دیکھیں، سند اس کی دیکھ لیں، اس کے اندر امام زہری ہیں، جب ہم امام اعمش کی روایت پیش کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ تو اپنا، یا امام زہری کی کوئی اور بات نیچے سے لے آئیں نچلی کتابوں سے، کہتے ہیں یہ تو مدلس ہے، اور حافظ بہرحلی زئی صاحب کہتے ہیں زہری تو بہت بڑا مدلس ہے۔ اچھا امام زہری کے بارے میں طبقات المدلسین میں ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں امام دارقطنی اور شافعی نے کہا کہ یہ مدلس ہے، اور مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 323 کے تحت 323 کے تحت صاحب مشکات فرماتے ہیں
امام ترمذی کا قول نقل کرتے ہیں، لا یصح عند اصحابنا بحال اسناد عروہ عن عائشہ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہمارے اصحاب یعنی محدثین کے نزدیک عروہ کی روایت جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے اس سند کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو والی جتنی روایتیں اس کے اندر حضرت ہشام، عروہ، اما عائشہ، یہ 6 سال نکاح والی 7 سال والی روایتیں اس میں راوی عروہ اوپر اما عائشہ، تو یہ جو روایتیں ہوتی ہیں امام ترمذی کا قول، امام خطیب تبریزی لکھ کے کہتے ہیں اسے روایت کا تو کوئی حال ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات امام زہری تو مدلس ہیں اور عن سے روایت کر رہے ہیں، تو یہ روایت اب مدلس کی روایت تو قبول ہی نہیں ہوتی، یہ کیسے ہوگی؟ تیسری بات اس کے اندر آپ دیکھیں، اس حدیث میں صحیح مسلم کی اس حدیث میں 1422 کے اندر آ رہا ہے، نبی صلی اللہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے عروہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی عمر 7 سال تھی۔ بخاری کی 3 روایتوں میں آتا ہے عمر 6 سال تھی۔ صحیح مسلم کے اندر 4 مقامات ہیں جہاں پر آتا ہے کہ عمر 6 سال تھی۔ سنن النسائی کے اندر 2 مقامات ہیں جہاں پر آتا ہے عمر 6 سال تھی، نمبرنگ میں ساری پیچھے بیان کر رہا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر 1876 عمر 6 سال تھی۔ ابو داؤد کے اندر 2 مقامات، ایک مقام ابو داؤد کا اس کے اندر ہے کہ عمر 6 سال تھی۔ اب واپس آئیں سنن النسائی کا، اب بخاری کی 3، مسلم کی 4، ابن ماجہ کی 1، نسائی کی، ابو داؤد کی، جن میں عمر ہے کہ 6 سال۔ اما عائشہ فرماتی میری شادی 6 سال میں ہوئی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اما عائشہ سے سنا، اما عائشہ فرماتی تھی کہ میری شادی 6 سال میں ہوئی۔ اب آ جائیں آگے، سنن النسائی حدیث نمبر 3258، وہی راوی ہیں، عروہ روایت کرتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میری جب شادی ہوئی میری عمر 7 سال تھی۔ عروہ کہتے ہیں نہیں، اما عائشہ نے مجھے بتایا کہ میری شادی 6 سال تھی، یہ میری شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی۔ دوسری جگہ پہ کہ اما عائشہ فرماتی میری شادی 7 سال کی عمر میں ہوئی۔ یہ ایک مقام آ گیا۔ سن ابی داؤد کی روایت دیکھیں 2121 ہے، اس کے اندر عروہ کہتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری شادی 7 سال کی عمر میں ہوئی۔ 4933 سن ابو داؤد کی روایت ہے، عروہ کہتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی، میری اپنا شادی اور اس وقت جب ہوئی میری عمر 6 سال تھی یا 7 سال تھی، ایک جگہ پہ آتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے آ جائیں، یہ آ گئی اپنا صحیح مسلم کے اندر 1422 کے اندر، اس کے اندر عروہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی عمر 7 سال تھی۔ راوی کہیں پہ کہتا ہے عمر 6 سال تھی، کہیں کہتا ہے 7 سال تھی، کہیں پہ کہتا ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا 6 تھی، دوسری جگہ پہ وہی راوی کہتا ہے نہیں اما عائشہ نے فرمایا 7 سال تھی، تیسری جگہ پہ کہتا ہے اما عائشہ نے فرمایا 6 سال تھی یا 7 سال تھی۔ یہ کیا ہے؟ 6 تھی 7 تھی یا 6 تھی یا 7 تھی، کیا تھا؟ یعنی یہ روایات تو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ان روایات میں اضطراب پیدا ہو رہا ہے۔ کس طرح؟ اور اضطراب کے بارے اچھا اضطراب ہے کیا؟ یہ الباعث الحسیس ہے میرے سامنے امام ابن کثیر کی، اس کے اندر امام احمد شاکر انہوں نے اس کو ترتیب دیا۔ امام ابن کثیر مضطرب روایت کیا ہوتی ہے؟ ان یختلف الرواة فیہ علی شیخ بعینہ او من وجوہ اخر، ایک شیخ کے اوپر اختلاف ہو جائے راویوں کا، یا مختلف طرق میں اور راویوں کا اختلاف ہو جائے۔ اب کبھی تو متن میں ہوتا ہے کبھی سند میں، ایک راوی کہے ایسے تھا، دوسرا کہے نہیں ایسے نہیں ایسے تھا۔ اب ایک راوی کہہ رہا ہے 6 سال، دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں، وہی راوی کبھی کہہ رہا ہے 7 سال، اور کبھی دوسرے راوی کہہ رہے ہیں نہیں 6 نہیں 7 ہے، اور کبھی تیسرے راوی کہہ رہے ہیں 6 تھی یا 7 تھی۔ اور یہ میرے سامنے النکت ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ابن الصلاح کی کتاب کے اوپر انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا، اس کے اندر امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں صفحہ نمبر 346 کے اوپر کہتے ہیں یہ جو اضطراب ہے نا، لاکن یدر ذالک فی الاصحیۃ عند التعارض، جب روایات کا تعارض بن جائے، آپس میں روایات ایک دوسرے کے مقابل آ کے ٹکرانے لگیں، تو اس وقت اضطراب کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر توقف پیدا کر دیتا ہے، پھر کسی بھی روایت کا اعتماد نہیں ہوتا۔ اور یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خوارج نے سنیت سے نکال دیا، تدریب الراوی اور تقریب ہے، اور تدریب نیچے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب میں اس کے اندر تقریب النووی کا متن پڑھ رہا ہوں، امام نووی کا متن۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تقریب میں کہتے ہیں مضطرب کے تحت، کہتے ہیں والاضطراب یوجب ضعف الحدیث، والاضطراب یوجب ضعف الحدیث، اضطراب حدیث کے اندر ضعف کو ثابت کر دیتا ہے،
اضطراب حدیث کے اندر کمزوری کو ثابت کر دیتا ہے، اضطراب ضعف کو ثابت کر دیتا ہے۔ جہاں اضطراب آ جائے روایت کمزور ہوتی ہے، اور لاشعارہ بعدم الضبط، کیونکہ وہ روایت میں اضطراب کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ راوی کا ضبط تام نہیں ہے، اس کو اپر خود نہیں پتہ کہ 6 تھی 7 تھی، کبھی ہے 6 تھی، کبھی ہے 7 تھی، کبھی ہے 6 تھی یا 7 تھی، خود ہی نہیں پتہ۔ امام نووی کہتے ہیں روایت ضعیف ہوتی ہے، اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جتنی روایات ہیں، اگر کوئی کہے گا کہ معاشرہ دین کی عمر 6 سال تھی، میں سوال بڑی محبت سے کروں گا 7 سال والی روایتوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ غلط ہیں۔ اگر کوئی کہے 7 سال تھی تو میں پوچھوں گا 6 سال والی کا کیا ہے؟ اگر کوئی کہے نہیں 6 تھی یا 7 تھی تو میں کہوں گا نومینیٹ تو آپ کو آپ خود اس کو ایگزیکٹ اس کی ڈیٹ فکس نہیں کر رہے کہ 6 تھی یا 7 تھی، تو آپ کسی کو کس طرح اس بات کی طرف بلا سکتے ہیں اور کسی کو کس طرح دعوت دے سکتے ہیں اس بات کے یقین رکھنے کی طرف جس کے اندر آپ کو خود کو شک ہے، آپ کو یقین نہیں ہے 6 تھی یا 7 تھی؟ تو یہ جتنی روایات ہیں ان کے بارے میں ان کی اسناد کا میں نے آپ کے سامنے ایک ریویو پیش کر دیا کہ اصل صحیح بات جو ہمارے آقا و مولا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کی شان کے لائق ہے کہ آپ نے جس وقت اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح مبارک فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 16 سال تھی، اور جس وقت رخصتی ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک 19 سال تھی۔ اور باقی بھی روایات آئی ہیں۔ سنن نسائی کی ایک روایت ہے اور نسائی سے پیش کی جاتی ہے، 3257 نمبر ہے، اس کے اندر ابو اسحاق راوی مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، روایت وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے کتب 6 کے اندر صحیح بخاری کی 3 روایات، صحیح مسلم میں آنے والی 6 روایات اور سنن نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ کی تمام روایات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں کہ جن کے اندر آیا ہے کسی میں 6 سال ہے، کسی میں 7 ہے، کسی میں 6 تھی یا 7 تھی، پتہ نہیں کتنی تھی۔ یہ روایات میں اضطراب ہے، ان تمام کی سندوں میں کلام ہے، ان تمام کی سندوں میں جو موجود راوی ہیں ان کے اوپر کلام ہے، لہٰذا یہ روایات احادیث صحیحہ جو میں نے پچھلے لیکچر میں ریکارڈ کرا وہ سارے دلائل بخاری شریف کے پیش کر دیے، جو احادیث صحیح بخاری کی صحیح ہیں، جن کے راوی پکے سارے، جن پہ کوئی کلام نہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 6 سال نہیں تھی، لہٰذا 6 سال والی روایات کمزور ہیں، یہ صحیح نہیں ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی، ایک بات یہ سندوں والی بھی آج کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ایک بات آخر میں رہ گئی، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی عرب کا کلچر تھا 6 سال کی بچیوں کی شاہ، اور ایک میں نے مفتی صاحب کو دیکھا، ہمارے اہل سنت میں بھی ہے اس طرح کی رائے پائی جاتی ہے، ان کا اپنے علمی دلائل ہیں، میں اپنے علمی دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ ایک مفتی صاحب کو میں نے دیکھا، کہنے لگے پہلے چھوٹی بچیوں کی شادی ہو جاتی تھی، اور ایک مولانا صاحب انہوں نے تو اپنا لیکچر پورا ایک جڑ مارا اور کالم لکھ دیا انہوں نے کہا دیکھیں 16 سال کی بچی نانی بن گئی تھی۔ اللہ، 16 سال کی بچی؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی، 18 سال کی بچی دادی بن گئی تھی۔ اللہ اکبر، دادی بن گئی تھا۔ وہ پھر کتابوں سے دلائل کہتے ہیں، یہ دیکھو یہ کتاب میں لکھا ہے، یہ میں وہ کتابوں کے دلائل دینے لگے تھا 19 سال کی نانیاں بنا کے۔ تو وہ یہ جو نانیاں اور دادیاں بنائی ہیں انہوں نے، اس کے اوپر انشاءاللہ ایک گفتگو آگے علیحدہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا و مولا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط لامحدود محبت نصیب فرمائے، غلطی دوران گفتگو اللہ معاف فرمائے۔ وما علیہ